अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक है कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड 6 के लिए मजमून है साइंस और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आफत किसे कहते हैं। हम देखें हमारा टॉपिक क्या है, कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम, है ना। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है या जो हुस्न इंतज़ाम करना है कुदरती आफात के दौरान, उसको समझने से पहले आफत किसे कहते हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिज़ास्टर क्या है, देखिए अक्सर औकात में ऐसा होता है, और अभी कुछ दिन पहले मुंबई में रहने वाले लोग जो है उन्होंने इस चीज़ को देखा भी है कि बहुत ज़्यादा बारिश जब हो जाती है तो जगह जगह पर पानी भर जाता है और ज़िंदगी जो है वो थम जाती है। बिल्कुल वैसे ही कभी जो है कहत पड़ जाता है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती और कहत साली की वजह से इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब जो है पानी के लिए तरस जाते हैं। कभी किसी इलाके में आग लग जाती है, कभी कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी कहीं पर जो है ज़लज़ला आ जाता है। तो यानी आफत या डिज़ास्टर हर वो कुदरती तौर पर आने वाली तबाही जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी थम जाती है, इंसानी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होती है, और सिर्फ इंसानी नहीं, माहौल में रहने वाले दीगर जानदार भी इससे मुतासिर होते हैं। तो आफत से क्या मुराद है, आफत से मुराद है अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज का बड़े पैमाने पर जानी, माली और समाजी जो नुकसान होता है, ऐसी मुसीबत को आफत कहते हैं। ठीक है, तस्वीर में जैसे देखें तूफान, आंधी और सैलाब, आग, बहुत ज़्यादा जो आग लग जाती है, जलजला आ जाता है, सुनामी आ जाती है, ऊंची ऊंची समंदर की लहरें उठने लगती है और समंदर का पानी ज़मीनी इलाकों में दाखिल हो जाता है। तो ये तमाम जो है अलग अलग किस्म की आफात है, और ये तमाम जो हमने अभी यहाँ पे देखे ये कुदरती आफात है, यानी कुदरत की तरफ से जो है ये आफतें जो है नाजिल होती हैं, इसलिए इन्हें कुदरती आफत कहते हैं। आफत की कुदरती और इंसान की पैदा करदा दो अहम किस्में हैं, है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताई कि ये कुदरती आफत है, तो वैसे ही इंसान की पैदा करदा आफत भी होती है जिसे ह्यूमन डिजास्टर कहते हैं, और कुदरती आफत को कहा जाता है नेचुरल डिजास्टर। अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, टोर्नेडो, साइक्लोन और फ्लड्स, ये तमाम जो है जो कुदरत की तरफ से आफतें आती हैं, कुदरत की तरफ से जो मुसीबत आती है वो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। तो ये तमाम नेचुरल डिजास्टर है। उसके बाद देखते हैं ह्यूमन डिजास्टर। इंसान की पैदा करदा आफतें कौन सी है, वॉर, जंग, रॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स, गलत तरह के तजुर्बात, पोल्यूशन, आलूदगी, ऑयल स्पिल, और समंदर वगैरह में अक्सर जो है ऑयल गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा आलूदगी होती है, और डिफॉरेस्टेशन यानी बड़े पैमाने पर जंगलात को काटना। तो ये इंसान की पैदा करदा आफात हैं। आगजनी, कीमियाई गैस का रिसाव, आंधी, सैलाब, सुनामी, बम धमाके, इमारत का गिरना, तुगियानी, चट्टानों का खिसकना, सड़क हादसा, जंग, जंगल की आग, इन आफात की जमात बंदी इंसान की पैदा करदा और कुदरती आफात में कीजिए। तो ये आपको खुद करना है, मैं नहीं बताऊंगी। आपको इसमें से पता लगाना है कि कौन सी आफत जो है वो कुदरती आफत है, उसको जो है उस कॉलम में लिखेंगे, और जो इंसान की पैदा करदा आफत है उसको अलग कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको आज खुद करना है। आफात का हुस्न इंतज़ाम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अब क्या है। लोगों की शमूलियत और आफात के हुस्न इंतज़ाम में बहुत करीबी ताल्लुक है। आफत को टालना, आफत का सामना करने के लिए मंसूबा बनाना और इसके लिए सलाहियत हासिल करना यानी आफात का हुस्न इंतज़ाम। ठीक है, यानी लोगों को शामिल करना। लोग जब एक जगह शामिल होंगे किसी काम को करने के लिए और इस आफत से निपटने के लिए, तो वो और आफत का जो हुस्न इंतज़ाम इसमें बहुत करीबी ताल्लुक है, क्योंकि लोगों को शामिल किए बगैर आफत का हुस्न इंतज़ाम नहीं हो सकता। तो इसमें क्या क्या शामिल है,
آفت کو، پہلی بات تو آفت کو ٹالنے کی کوشش کی جائے. اگر آفت آنے والی ہے، آفت کا سامنا کرنے کے لیے اگر ہم اس کو نہیں ٹال سکتے تو اس کا سامنا کرنے کے لیے منصوبہ بنایا جائے، اور اس کے لیے صلاحیت حاصل کرنا، یہی آفات کا حسن انتظام ہے. قدرتی یا انسان کی پیدا کردہ آفت ٹالنے کی تدبیر کے لیے فوری منصوبے اور حسن انتظام کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی فوراً سے منصوبے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور منصوبے بنانے کے بعد پراپر طریقے سے اس پر عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی کو ہی آفت کا حسن انتظام کہتے ہیں. کون کیا کرتا ہے؟ 2005 میں قومی تدارک آفات کا محکمہ قائم کیا گیا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں NDMA، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. ٹھیک ہے، 2005 میں یہ محکمہ جو ہے انڈین گورنمنٹ نے بنائی. آفات کے حسن انتظام کے تحت منصوبہ بنانے کا کام جو ہے یہ ادارہ کرتا ہے. اور اکثر دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر سیلاب آ گیا ہے، یا کہیں اسی طرح کی کچھ ضرورت پڑ گئی ہے لینڈ سلائڈ وغیرہ کے دوران، تو اس طرح سے اورینج کلر کے یونیفارم میں یہ افراد جو ہوتے ہیں یہ فوراً موقع پر پہنچ جاتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ افراد جو ہوتے ہیں یہ کہاں کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ NDMA، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، قومی تدارک آفات کا محکمہ سے کہتے ہیں، یہ اس سے تعلق رکھتے ہیں. اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ آفات کے حسن انتظام کے تحت منصوبے بنانے کا کام، اور پھر اس کے بعد آفات آنے کے بعد لوگوں کی مدد کرنے کا کام. آفات کے دوران حسن انتظام کے لیے رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے. کہ آپ، ظاہری بات ہے، کسی علاقے میں اگر کوئی لینڈ سلائڈ ہو گیا ہے یا کہیں پر کوئی اور آگ لگ گئی ہے، پریشانی ہو گئی ہے، تو اس دوران فوراً اس علاقے کا جو محکمہ ہے یا گورنمنٹ سے جو ہمیں مدد چاہیے، اس کے لیے ہمیں نمبر پتہ ہونے چاہیے نا کہ ہمیں کون سے نمبر پر کال کرنا ہے. تو اس کے لیے کچھ امپورٹنٹ نمبر ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے پہلا ہے پولیس 100. آپ 100 ڈائل کریں گے تو پولیس کو فون لگ جاتا ہے اور آپ وہاں پر اپنی کمپلین درج کروا سکتے ہیں. فائر بریگیڈ کا نمبر ہے 101، ایمبولینس 102، اور تدارک آفات کا محکمہ جو NDMA ہم نے ابھی دیکھے اس کا ہے 108. تو پورے ملک کے، ہندوستان کے کسی بھی کونے سے آپ اس نمبر پر ڈائل کیجئے دیے ہوئے نمبروں کو، تو آپ جس جگہ کا جو نمبر ہے وہ وہاں اس محکمے میں فون لگ جائے گا اور آپ اپنی کمپلینٹ وہاں پر درج کروا سکتے ہیں، آپ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور آل انڈیا ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبرز دیے گئے ہیں، جیسے وومنز ہیلپ لائن نمبر ہے 181، میڈیکل ہیلپ لائن 108، ایمبولینس ہیلپ لائن ابھی ہم نے دیکھے 102، ایڈز ہیلپ لائن، ایڈز ایک طرح کی بیماری ہے اور اس کی ہیلپ لائن ہے 1097، فائر سروس کے لیے اگر کہیں آگ لگ گئی ہے فائر بریگیڈ کے لیے 101، اور ریلوے ہیلپ لائن ہے 1512. تو یہ ہیلپ لائن جو ہے ہمیں نوٹ کر کے رکھنی چاہیے یا ہمیں یاد ہونے چاہیے، کیونکہ بہت ایزی یہ نمبرز ہوتے ہیں، تاکہ ہم کسی بھی مصیبت میں جب پھنسے تو ہم انہیں فون لگا کے مدد مانگ سکیں. احتیاطی تدابیر اب کیا کرنی چاہیے؟ آئیے دیکھیں کہ انسان کی پیدا کردہ یا قدرتی آفت آنے سے قبل یا اس دوران ہمیں کیا احتیاط برتنی چاہیے. سب سے پہلا تو ریڈیو ٹی وی پر خبروں پر مسلسل نظر رکھیں، یعنی مسلسل ہمیں ریڈیو یا ٹی وی سے جو ہے خبریں سنتی رہنی چاہیے، تاکہ ہمیں اپنے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کی معلومات ملے. بیٹری سے چلنے والا ریڈیو موبائل کا استعمال کرے، کیونکہ ایسے وقت میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ الیکٹریسٹی بند کر دی جاتی ہے یا وائر لائن خراب ہو جاتی ہے. اگر سیلاب آ گیا ہو یا اس طرح کی کچھ اور آفت، زلزلہ وغیرہ آ گیا ہو تو الیکٹریسٹی بند ہو جاتی ہے، تو اس لیے بیٹری سے چلنے والا موبائل اور ریڈیو ہوگا تو لائٹ چلی بھی گئی تو آپ جو ہے اسے استعمال کر پائیں گے. محکمہ موسمیات کے ذریعے دی ہوئی اطلاعات جو ہے آپ غور سے سنیں، کیا کیا جو ہے ہیلپ لائن سے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے، کیا کرنے کہا جا رہا ہے. اور ویب سائٹ www.imd.gov.in کا استعمال کرے، اور یہ گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے. اس پر جو اپڈیٹس مل رہے ہیں ہمیں ان پر نظر رکھنی چاہیے. بادلوں کے پھٹنے یا شدید بارش کی وجہ سے پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر جو ہے چٹانیں کھسکتی ہیں. ایسے وقت سہارے حاصل کرنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں نہ رکیں. اکثر دیکھیے جب لینڈ سلائڈ ہوتا ہے یا شدید بارش ہوتی ہے یا بادل پھٹ جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے کیا ہوتا ہے
پہاڑ کی ڈھلان پر چٹانیں کھسکتی ہیں، ٹھیک ہے، لینڈ سلائڈ جس کو کہتے ہیں. تو ایسے وقت میں تو بالکل بھی پہاڑ کے دامن میں نہیں رکنا چاہیے، ورنہ جو ہے بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. فوراً جو ہے وہاں سے دور ہٹ جانا چاہیے. اور جب ندی میں سیلاب آیا ہوا ہو تو سیلاب آنے پر ندی کے کنارے کے قریب کے مکان میں بالکل بھی نہ رکیں، بلکہ کسی دوسرے محفوظ مقام پر پناہ لیں، اور اگر ممکن ہو تو اس وقت اونچائی پر قیام کرے. بہتے ہوئے پانی میں بالکل بھی نہ اترے اور نہ ہی گاڑی کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے. فلڈ سیفٹی ٹپس دیکھیں یہاں پہ دیا گیا ہے. انشور someone always knows where you are. تم کہاں ہو آپ یہ ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے. کیپ کام یعنی اپنے آپ کو اطمینان رکھیے، خاموش رکھیے. شٹ ڈاؤن یور الیکٹریسٹی فوراً بند کر دیجیے، کیونکہ فلڈ کے دوران جو ہے اگر الیکٹریسٹی آن رہے گی تو کرنٹ لگ سکتا ہے. ٹیون انٹو دا نیوز دیکھیے. پریپیئر سم فلوٹنگ ڈیوائسز. کچھ ایسی چیزیں تیار کیجیے جس سے آپ جو ہے فلوٹ کر کے، تیر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے. پیک اپ بیک پیک. اپنا بیک پیک یا اپنا بیگ جو ہے ایمرجنسی چیزوں کے ساتھ ریڈی رکھیے. اوائڈ کانٹیکٹ وتھ فلڈ واٹر. جتنا ہو سکے سیلاب کا جو پانی بھر گیا ہے اس کے کانٹیکٹ میں آنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ کسی اونچے مقام پر چلے جائیے. ایویکویٹ یعنی وہاں سے اس جگہ کو خالی کر دیجیے جہاں پہ آپ ہیں اور جہاں پانی بھر چکا ہے، کسی محفوظ مقام پر جائیے. زلزلے میں راستے ٹوٹ جاتے ہیں، زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ریل کی پٹریاں اکھڑ جاتی ہیں. اس لیے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے ہوئے یہ اطمینان کر لے کہ آگے کا راستہ ٹھیک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت اطمینان کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ اس دوران گھر میں ہیں تو گھر میں کسی ٹیبل وغیرہ کے نیچے اپنے آپ کی پناہ، اپنے لیے آپ پناہ حاصل کیجیے، کیونکہ ایسے وقت میں جب زلزلہ آتا ہے تو گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہل کر گرنے لگتی ہیں، اور آپ کے اوپر اگر وہ گر جائے تو آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے. اس لیے کسی ٹیبل یا کرسی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے نیچے جو ہے آپ کو پناہ حاصل کرنی چاہیے. امدادی مرکز یا کیمپ سے مدد حاصل کریں تاکہ دوائیں، غذا کے پیکٹ، پانی، ابتدائی طبی امداد وغیرہ جلد حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے. یعنی ایسے وقت میں جو ہے نزدیک میں جو میڈیکل کیمپ ہوتے ہیں یا امدادی مراکز ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے مدد لینی چاہیے. وہاں پر نہ صرف دوائیں بلکہ ایسے وقت میں وہ لوگ غذا کے پیکٹ بھی فراہم کرتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، تو ان سے مدد لینی چاہیے. آگ سے بچنے کے لیے مدرسہ، اسپتال، ریلوے اسٹیشن جیسے مقامات پر آتش فروع آلہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. آج کل تو ہر عمارت میں یہ ہوتا ہے، آپ نے اپنی اسکولوں میں بھی دیکھے ہوں گے، اسکولز میں بھی یہ موجود ہوتے ہیں، فائر ایکسٹنگوشرز جسے کہتے ہیں. اور اگر کسی جگہ پر آگ لگ جاتی ہے تو فوراً اسے لے کر اس کا آپ کو کیا کرنا ہے، آگے کا جو ڈھکن لگا ہوا ہوتا ہے وہ ہٹانا ہے، اس کا بٹن پیچھے سے پریس کرنا ہے اور جہاں آگ لگی ہے وہاں پہ اسے ڈالنا ہے. فوراً جو ہے آگ کیا ہوتی ہے، بجھنے لگتی ہے. ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ کیسے فراہم کیا جائے گا. آفات کے دوران فوراً سے فرسٹ ایڈ مہیا کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. روزمرہ زندگی میں ہمیں کئی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ آفتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو کچھ بڑی ہوتی ہیں. اچانک رونما ہونے والی آفت میں طبی امداد حاصل ہونے سے قبل فوری تدابیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی جب تک ہم اس شخص کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا فرسٹ ایڈ ملنا، ابتدائی طبی امداد ملنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ مریض جو ہے وہ جلد سے جلد اچھا ہو سکے. تو چلیے دیکھتے ہیں کچھ ابتدائی طبی امدادیں یعنی فرسٹ ایڈ کیسے ہم دے سکتے ہیں الگ الگ سچویشنز میں. جیسے سب سے پہلا یہاں بتایا گیا ہے کہ خون بہنا، یعنی اگر کسی شخص کو کسی طرح سے مار لگ گئی ہو اس طرح سے قدرتی آفات کے دوران کہ اس کا خون بہت زیادہ بہہ رہا ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس شخص کا خون بہہ رہا ہو اس کو اس طرح بٹھائیے یا لٹائیے کہ اسے آرام ملے، اور جس عضو سے خون بہہ رہا ہو اسے پانی سے صاف کیجیے اور اسے دل کی سطح سے اونچا رکھیے. ٹھیک ہے. دل کی سطح سے اونچا کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
جو ہے اس فلو میں بھی جو ہے بلڈ فلو میں بھی جو ہے ہارٹ بہت اہم رول ادا کرتا ہے. تو ہمیں اگر ہم اس کو دل کی سطح سے نیچے رکھیں گے, اس جہاں پہ بھی کٹ ہوا ہے, جہاں سے خون بہ رہا ہے, تو مزید اور خون زیادہ بہے گا. اور اگر ہم اس کو دل کی سطح سے اونچا کرتے ہیں تو جو ہے خون جو بہے گا اس کی مقدار تھوڑی کم ہو جائے گی, فلو اس کا کم ہو جائے گا. اور اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہو کہ جہاں خون بہ رہا ہو اس کے اوپر کے حصے پر جو ہے رومال باندھ دیا جائے. زخم اوپر کے حصے پر رومال نہیں باندھنا چاہیے, بلکہ جہاں پر مار لگی ہے, جہاں سے خون نکل رہا ہو, وہاں پر رومال جو ہے باندھنا چاہیے تاکہ خون بہنے میں تھوڑی کمی واقع ہو. یہ فرسٹ ایڈ ہے. اس کے فوراً بعد جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے. جلنا یا جھلسنا, اگر کوئی شخص معمولی طور پر جلا ہو تو وہ حصہ جو جلا ہوا ہے زخمی ہو اس کو پانی سے دھوئیں گے یا پانی میں جو ہے اس کو ڈبو کر رکھیں گے اور اس شخص کو پینے کے لیے پانی دیں گے. جراثیم سے پاک پانی میں کپڑا بھگو کر زخم کو جو ہے نرمی سے پوچھیں گے اور روگنی دوا بالکل بھی جو ہے جلے ہوئے پر نہیں لگانی ہے. زخم کو خشک پٹی سے جو ہے ڈھانک کر رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ اگر معمولی سی بھاپ لگی ہو یا معمولی طور پر کوئی شخص جلا ہو اس کے لیے ہے. اور اگر زیادہ جل گیا ہو تو زیادہ جل گیا ہو اگر کوئی شخص, تو فوراً جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے, نفسیاتی طور پر ہم اس کو سہارا دیں گے. کیونکہ ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جو شخص ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ڈر جاتا ہے, تو اسے نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی اس کو جو ہے سہارا دینا ہے. جراثیم سے پاک کپڑے سے جلے ہوئے حصے کو ڈھانک کر رکھنا ہے. اس کے زیورات اور جوتے اتار دیں گے. جلد پر آبلے اگر پڑنے والے ہیں تو آبلوں کو نہ پھوڑیں, اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے. روگنی دوا تو بالکل بھی نہیں لگانی ہے. اگر کپڑے چپک گئے ہوں, عموماً جب کوئی شخص بہت زیادہ جھلس جاتا ہے تو اگر اس کے کپڑے سنتھیٹک ہو تو وہ بدن پر چپک جاتے ہیں. تو اگر کپڑے بدن پر چپک گئے ہیں جلنے کی وجہ سے تو اسے نکالنے کی کوشش بھی بالکل نہیں کرنی ہے. مریض اگر ہوش میں ہو تو اس کو فوراً سے پانی پلائیے, اور چائے, کافی, محرک مشروب جو ہے بالکل بھی اس کو نہ دیں. فوراً اس کو جو ہے کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے. اور اگر بہت زیادہ آگ لگ گئی ہو کہ آگ جو ہے وہ بجھ نہ رہی ہو تو کسی کمبل یا موٹی چادر کا استعمال کر کے اس شخص کو جو ہے اس کمبل سے جو ہے لپیٹ دینا چاہیے کمبل اس کے اوپر, تاکہ آگ جو ہے بجھ سکے. اس کے بعد ہے لو لگنا. تیز دھوپ میں جب گرمی کا موسم ہو, دھوپ بہت کڑک ہوتی ہے, بہت تیز ہوتی ہے, اور اس وقت بہت زیادہ دیر تک اگر ہم دھوپ میں موجود ہو, باہر گھر سے باہر ہوں, کام کر رہے ہوں, تو جسم میں پانی اور نمک کی مقدار جو ہے بے حد کم ہونے سے لو لگ جاتی ہے. اور یہ لو جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. لو لگنے کی وجہ سے لوگوں کی اموات بھی ہوتی ہے, لوگ یعنی مر بھی جاتے ہیں لو لگنے کی وجہ سے. تو اگر لو لگ گئی ہو تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے, چلیے وہ دیکھتے ہیں. کیا تدابیر کرنی چاہیے. مریض کو فوراً جو ہے چھاؤں یا ٹھنڈی جگہ پر لے کر جانا چاہیے. اس کا جسم جو ہے ٹھنڈے پانی سے پوچھنا چاہیے. گردن پر جو ہے ٹھنڈے پانی میں بھیگا ہوا تولیہ رکھے گردن پر, اور جو ہے سر میں پیچھے کی طرف بھی جو ہے گردن پر بھیگا ہوا تولیہ رکھنا چاہیے. پانی اور شربت جو ہے زیادہ مقدار میں نہیں دے. یا کمزوری ہو تو گردن ایک جانب کر کے کروٹ لٹائے, دیکھیں جیسے تصویر میں بتایا گیا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر, ایسے جو ہے ہاتھ رکھنا ہے کان پر, اور پھر ایسے اس طرح سے چہرہ ایسے موڑ کر کروٹ لٹانا ہے. فوراً طبی امداد یہ دے یا اسپتال لے کر جائے, یا نیچے جیسے دیا ہوا ہے پورے جسم پر جو ہے آئس پیکس رکھے جائیں, گیلا کپڑا جو ہے کیا جائے, اور گیلے کپڑے کر کر اس کے جسم کے الگ الگ حصوں پہ جیسے بغل میں, پیروں پر اور گردن پر جو ہے گیلا کپڑا کر کے لگایا جائے تاکہ اس کے ٹھنڈک کا احساس ہو. ساتھ ہی پورے بدن پر پانی سے اسپنج بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہت زیادہ ضروری ہے. سانپ کا ڈسنا, اگر ایسا ہو, عموماً شہروں میں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے, دیہی علاقوں میں اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ گھر کے اطراف میں سانپ نکل آتے ہیں. تو اگر کسی نے سانپ نے کسی کو ڈس لیا ہو یا کاٹ لیا ہو تو کیا کرنا چاہیے. سانپ کی تقریباً 2000 قسمیں ہیں, ان میں سے صرف ناگ, منیار, فورسا, رسل وائپر, سمندری سانپ ہی زہریلے ہوتے ہیں, یعنی باقی تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے. اس لیے
सभी सांपों के डसने या काटने से मौत का खतरा नहीं होता है, लेकिन डर की वजह से शदीद जो है जहनी झटका इंसान को लग जाता है, उसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। सांप के जहर से मौत वाक़ई नहीं होती, क्योंकि बहुत कम सांप जो है जहरीले होते हैं। अगर देखभाल ना की जाए तो इंसान मर जाता है। सांप नजर आने पर उसे फौरन मारने की बजाय सांप पकड़ने वाले से जो है राब्ता पैदा करना चाहिए। अब देखते हैं सांप के काटने पर हम क्या फौरी तिब्बी इमदाद फराहम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जख्म को पानी से धोएं, मरीज को तसल्ली दें, क्योंकि सांप के काटने की हैबत जो है इंसान पर बहुत ज़्यादा तारी होती है। इतना जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत कम सांप जहरीले होते हैं, लेकिन अगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सांप की जो किस्म होती है जिसने इंसान को काटा हो वो जहरीला नहीं होता, लेकिन मरीज जो है इतना ज़्यादा डर जाता है, डर और खौफ की वजह से जो है उसकी मौत हो जाती है। इसलिए उस वक्त मरीज को तसल्ली दें और ज़ख्म के ऊपरी हिस्से को कपड़े से मजबूती से बांधे, जैसे कि तस्वीर में बताया गया है, ताकि वो जो जहर आलूद खून है वो ऊपर ना चढ़े। और उसके बाद फौरन जो है तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए, यानी फौरन जो है उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। कुत्ते का काटना या सगजीदगी। कुत्ते के काटने से इंसानी जिस्म में खून के आलूदा होने का खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए फौरन तिब्बी इमदाद और डॉक्टर की मदद की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो ऐसी जगह पर या ऐसे मकामात पर देखिए नहीं जाना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे कुत्ते मौजूद हो। और एक बात हमेशा जहन में रखिए कि कुत्ते जो होते हैं या कोई भी जानवर जो होता है वो आपको उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक आप उससे कोई नुकसान ना पहुंचाएं। बिला वजह रास्ते पर कुत्तों को देखकर उन्हें पत्थर मारना या उन्हें छेड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ऐसा करने पर आपको ही खतरा लाहक हो सकता है, वो आपको काट सकते हैं। और कुत्ते का काटना जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कुत्ते के काटने की वजह से फ़ौरन इंसान का जिस्म का खून जो है वो आलूदा हो जाता है और बहुत सारे इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं। तदाबीर क्या करनी चाहिए? अगर कुत्ते ने किसी को काट लिया हो तो जख्म को जरासीम से पाक माए या पोटेशियम पर मैग्नेट के महलूल से जो है धोएं। जख्म पर फौरन खुश्क कपड़ा रखें, डॉक्टर का इलाज कराएं, एंटी रेबीज इंजेक्शन ज़रूर लें। अगर बहुत ज़्यादा ज़ख्म से खून निकल रहा हो तो अप्लाई प्रेशर इफ़ बाइट इज़ एक्टिवली ब्लीडिंग। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना है ताकि खून रुक सके। इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर एन एनिमल बाइट शुड इंक्लूड थ्रो क्लीनिंग, हाउएवर ऑल एनिमल बाइट शुड बी सीन बाय फिजिशियन। सबसे पहले तो उसको साफ पानी से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फौरन डॉक्टर के पास ले जाकर जो एंटी रेबीज इंजेक्शन है वो देने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुत्ते के काटने से खून जो है पूरे जिस्म का आलूदा हो जाता है और फिर इसका असर दिमाग पर भी इंसान के होता है, इसीलिए इंसान पागल भी हो सकता है। इसीलिए फौरन डॉक्टर के पास दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने क्या सीखा? अचानक रोनुमा होने वाली परेशानी को आफत कहते हैं। आफत इंसान की पैदा करदा या कुदरती हो सकती है। आफत से मुतालिक बेदारी और फौरी ताउन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफत के मौसर हुस्न इंतज़ाम से नुकसान में कमी होती है। देखिए बहरहाल नुकसान तो होना ही है आफत आने के बाद, लेकिन अगर प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया जाए तो नुकसान में कमी वाक़ई होती है। एहतियात और फौरी तिब्बी इमदाद के मुतालिक मालूमात रखना हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हम हर किसी को जो है पता होना चाहिए कि फौरी तिब्बी इमदाद फर्स्ट एड किस तरह से दी जाए, किस तरह से एहतियात करना चाहिए, ये हर किसी को ये मालूमात होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर इस टॉपिक से मुतालिक आपके कुछ सवालात हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।